السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم باب چہارم سبق حقوق العباد کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ مہمانوں کے حقوق۔ اسلام میں مہمانوں کو اللہ کی رحمت کہا گیا ہے۔ اسلام میں مہمانوں کے حقوق ادا کرنے کی بھی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ مہمان جب گھر آئے تو اس کا پرتپاک استقبال کیا جائے، نہایت خلوص اور محبت سے اس کے سلام کا جواب دیا جائے اور بہت گرم جوشی سے اس کے ساتھ مصافحہ کیا جائے، اچھے طریقے سے ان کی تواضع کی جائے اور جب تک مہمان موجود رہے اس کے ساتھ محبت اور خوش مزاجی کے ساتھ پیش آیا جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت مہمان نواز تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کوئی مہمان آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نہایت محبت اور خوش مزاجی سے بہترین خدمت کرتے تھے۔ گھر میں جو کچھ موجود ہوتا وہ مہمان کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایک مسافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے پوچھا، میرے اس مہمان کی خدمت کون کرے گا؟ ایک صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اس کی خدمت کروں گا۔ وہ مہمان کو اپنے ساتھ گھر لے آئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ گھر میں جو کچھ تھا وہ اس مہمان کو پیش کر دیا اور بچوں کو بہلا کر بھوکے ہی سلا دیا۔ دونوں میاں بیوی بھی مہمان کے ساتھ بیٹھ گئے اور چراغ کو بجھا دیا۔ چراغ اس لیے بجھا دیا کہ کھانا تھوڑا تھا اور سب کے لیے ناکافی تھا۔ مہمانوں نے آرام سے کھانا کھایا اور میاں بیوی نے یہ ظاہر کیا کہ وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل رات تمہاری مہمان نوازی اللہ کو بہت پسند آئی۔ مہمانوں کو رخصت کرنے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان رخصت کرنے کے لیے دروازے تک جانا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس کے بعد مریضوں کے حقوق۔ مریض سے مراد ہے بیمار شخص، یعنی ایسا شخص جو کسی بیماری یا معذوری کی وجہ سے عام انسانوں کی طرح نارمل زندگی گزارنے سے قاصر ہو۔ اسلام میں مریضوں کے حقوق پورے کرنے پر بھی بہت زور دیا گیا ہے۔ مریض کا حق ہے کہ اس کی مزاج پرسی کی جائے، اس کی بیماری میں اس کا خیال رکھا جائے، اس کی ہمت بڑھائی جائے اور اس کی مالی مدد کی جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مریض کی عیادت کو جاتے تھے اور اس کے لیے دعائیہ کلمات کہتے تھے۔ غیر مسلموں کی عیادت کے لیے جانے کا حکم بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیر مسلموں کی عیادت کے لیے جاتے تھے اور ان کے لیے بھی دعا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرض عبادات کی ادائیگی میں بھی مریض کے لیے رعایت رکھی ہے۔ مریض کو وضو کی جگہ تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ سورۃ المائدہ میں ارشاد ہوتا ہے، اگر تم بیمار ہو تو تیمم کر لو۔ مریضوں کو رمضان کے روزوں میں بھی رعایت دی گئی ہے کہ وہ بیماری کی وجہ سے چھوٹ جانے والے روزوں کی تعداد بھی بعد میں پوری کر لیں، جیسا کہ سورہ البقرہ میں فرمایا کہ پس جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو بعد میں روزوں کی تعداد پوری کر لے۔ اسی طرح معذور اور مریض لوگوں کو جہاد میں شرکت کے معاملے میں نرمی دی گئی، جیسے سورۃ المزمل میں ارشاد ہوتا ہے، نہ اندھے پر کوئی گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے اور نہ مریض پر کوئی گناہ ہے اگر یہ جہاد میں شریک نہ ہو سکیں۔ اس طرح جو مریض کی تیمارداری سے غفلت برتتا ہے اصل میں وہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا، اے ابن آدم میں بیمار پڑا اور تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا، پروردگار آپ ساری کائنات کے رب ہیں، بھلا میں آپ کی عیادت کیسے کرتا؟ اللہ فرمائے گا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی۔ اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم بیمار لوگوں کی تیمارداری کریں اور ان کی ہر ممکن مدد کریں۔ اسی طرح ایک اور حدیث مریض کی تیمارداری کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص اپنے کسی بھائی کی تیمارداری کرنے کے لیے صبح کے وقت جائے تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے رحمت طلب کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی ساتھی شام کو اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جائے تو 70,000 فرشتے صبح تک اس کی
رحمت کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اس قدر اہمیت ہے ہمارے ایک دوسرے پر حقوق کی، مریضوں کی تیمارداری کی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد ماحول کا خیال رکھیں اور اپنے ایسے ساتھی جو بیمار ہیں ان کی تیمارداری کے لیے جائیں اور ہر ممکن حد تک ان کی مدد بھی کریں۔